السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر اذکار بیگ اور آج ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ کچھ خواتین سیڈ سائیکلنگ کے بارے میں پوچھتی ہیں اور کچھ تو کرنے کے بعد پوچھتی ہیں کہ یہ سیڈ سائیکلنگ ہم نے کر لی اور اس سے کیا فائدہ ہوگا ہمارے پولیسسٹک اویرین سنڈروم میں یا فرٹیلیٹی پروفائل میں اٹ سیلف۔ تو کافی لوگوں کو تو ویسے جواب دے چکا ہوں اور جو ملے ہیں ان کو بھی بتاتے رہیں، لیکن میں نے سوچا کہ ویڈیو ہو تاکہ بعد میں بھی آپ تسلی سے اس کو سن سکیں اور سمجھ سکیں۔ ہمیں کوئی بھی دوا جسم میں ڈالنے سے پہلے، چاہے وہ ہربل ہو چاہے وہ کیمیکل ہو کچھ ہو، پہلے اس کو اسٹڈی کر لینا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے۔ ہوتا یہ کہ ہمارے محلے میں کسی نے کوئی چیز استعمال کی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پورے محلے پہ وہ فرض ہو گئی ہے کہ ہم بھی یوز کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا پروفائل ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مسئلہ ہے اور ہر ایک کو ایک جیسی دوا سوٹ نہیں کرتی، کمبینیشنز کرنی پڑتی ہیں، ایون ایلوپیتھک میں بھی۔ تو ہومیوپیتھک یا ہربل کیسے سب کے لیے ہو سکتی ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سیڈ سائیکلنگ کیا ہے۔ اکثر خواتین کہتی ہیں پولیسسٹک اویرین سنڈروم کو ٹھیک کرنے کے لیے سیڈ سائیکلنگ کی ہم نے بہت ویڈیوز دیکھی۔ ویڈیوز تو ہر چیز کی اویلیبل ہیں اور سارا ان سائنٹیفک نالج ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور کچھ نے فرٹیلیٹی ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہے، کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب کچھ فائدہ پلیسیبو افیکٹ بھی ہوتا ہے، نیچر کا بھی ایک قانون ہے، اس کے مطابق چلتے ہیں، ہر چیز تو کیمیکل سے نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال ہمیں اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے سائنٹیفکلی۔ تو کیا کہتے ہیں کہ جو سیڈز ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں، عموماً سیڈ سائیکلنگ میں یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں پمپکن سیڈ ہے، فلیکس سیڈ ہے، سیسمی سیڈ ہے اور سن فلاور سیڈ ہے۔ یہ کچھ 4 ہی مجھے اب تک ریسرچ میں آئے ہیں کہ جو لوگ کامنلی یوز کرتے ہیں۔ اب ہمیں کیا مسئلہ ہے اس سے؟ تھوڑا سا اس کو سمجھنے سے پہلے 1 منٹ رکیں اور دیکھیں جو میری پولیسسٹک اویرین سنڈروم کی ویڈیوز کو اگر آپ دوبارہ دیکھ لیں تو پکچر کلیئر ہوگی، نہیں تو دوبارہ تھوڑا سا ایک سمری میں دے دیتا ہوں کہ ہمیں پولیسسٹک اویرین سنڈروم میں جو امیچور فالیکلز ہیں وہ اووریز میں پڑے رہتے ہیں، وہ میچور نہیں ہوتے۔ میچور ہوں گے تو وہ نکلیں گے تو اپنا کام کریں گے، وہ وہیں رہتے ہیں، اسی سائز پہ رہتے ہیں، اور جب وہ اس سائز پہ رہتے ہیں تو ان کو نکالنے کے لیے آپ کو ایل ایچ آتا رہتا ہے۔ ایل ایچ آتا رہے گا، ایسٹروجن وہ ویسے سیکریٹ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تو آپ کا ایسٹروجن بھی زیادہ ہے، آپ کا ایل ایچ بھی زیادہ ہے اور آپ کا ایف ایس ایچ کم ہے، جبھی تو اس کی ایل ایچ اور ایف ایس ایچ کی ریشو اپوزٹ ہو جاتی ہے۔ تو سیڈز کیا کرتے ہیں؟ سیڈز کی بھی تو تسلی کر لیں تھوڑی انفارمیشن لے کر کہ ان میں جو 2 قسم کے سیڈ ہیں ان کے بارے میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسٹروجن بڑھاتے ہیں، اور 2 قسم کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اسٹیپولیٹڈ ہے، یہ سوچا جاتا ہے یا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایسٹروجن کو بائنڈ کر لیتے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے۔ تو آپ ایک جگہ آگ جل رہی ہے، وہاں پہ آپ پیٹرول بھی ڈالیں اور پھر پانی بھی ڈالیں اس کو بجھانے کے لیے، دونوں ایک وقت میں کرتے رہیں گے تو بات تو نہیں بنے گی۔ تو ہم کیوں ایسٹروجن کو اپنے بڑھائیں؟ اور کیس خراب ہوئے ہیں، یہ کچھ پولیسسٹک اویرین سنڈروم کے کیسز تھے جو کافی حد تک ٹھیک ہو گئے تھے، اور اس کے بعد اچانک انہوں نے، چونکہ ان کے محلے کی فلانا خاتون کی فلانا جاننے والی نے کہا کہ وہ تو سیڈ سائیکلنگ کرتی ہیں، تو انہوں نے سیڈ سائیکلنگ کر لی، بتائے بغیر کر لی، اور مجھے 2 مہینے بعد بتایا کہ جی میرا تو یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، فلانا درد زیادہ ہے اور پری مینسٹرول پین، اور یہ وہ کیا مطلب اس کا؟ مطلب ایسٹروجن بڑھ گیا۔ ایسٹروجن بڑھ گیا کیسے جی؟ جب انویسٹیگیٹ کیا تو کہنے جی آپ کو بتایا نہیں تھا کہ وہ ہم نے سیڈ سائیکلنگ میں نے کی تھی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں جی، پھر آپ یہ غلط کام کر رہی ہیں، آپ یا تو پھر بیجوں کے حوالے ہی ہو جائیں یا پھر یہ کہ کوئی پراپر علاج کر لیں۔ تو سیڈ سائیکلنگ کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ کوئی چیز جو سائنٹیفکلی پروون نہ ہو، سینہ بسینہ چلتی ہے، وہ ہر ایک کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ میں یہاں ایک کوئی بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا کہ بالکل بیکار ہے، کیونکہ اس سے پھر کچھ لوگ ناراض ہوں گے، لیکن میرے تجربے، میرے مشاہدے کے مطابق ان چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان دیتی۔ لہٰذا سیڈ سائیکلنگ، ان بیجوں کو کھانا، مختلف دن میں اتنے کھانا اور اس دن میں اتنے کھانا، ان کاموں سے باہر نکلیں تو آگے بڑھیں۔ اور یہ ایسے قسم کے جو ہربلسٹ اور ایسی قسم کی ویڈیوز ہیں، جیسے کوئی کنوا کو پروموٹ کر رہا ہے تو کوئی مختلف قسم کے مسالوں کو پروموٹ کر رہا ہے تو کوئی چیا سیڈ کو کر رہا ہے، ان چیزوں سے باہر آئیں، پراپر ٹریٹمنٹ لیں اور پلیسیبو افیکٹ سے نکلیں۔ پلیسیبو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کھائے بغیر بعد اور کچھ بغیر علاج کرائے بھی کچھ 10 سے 15% لوگوں کو آرام آ جاتا ہے۔ تو وہی لوگ بھی جھنڈا اٹھا کے پھرتے ہیں کہ جی ہم نے فلانا علاج کیا تھا تو آرام آیا، تو ساری دنیا اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ وہ پلیسیبو افیکٹ ہوتا ہے، کیمیکل افیکٹ نہیں ہوتا، ریئل افیکٹ نہیں ہوتا۔ مقصد کیا ہے اس ویڈیو کا؟ یہ بتانے کا کہ ان فضولیات سے بچیں اور اپنے آپ کو بچائیں، دوسروں کو بھی اس کو فالو نہ کرنے دیں۔ پراپر جو ہارمون اسپیشلسٹ ہیں، آپ کے گائنیکالوجسٹ ہیں، ان سے علاج کروائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پراپر علاج کروایا ہوگا تو ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ آرام آئے گا، اور ہمارے پاس پیشنٹس ہیں ایسے جن کو آرام آیا ہے،
جو پراپر لگ کے انسٹرکشنز کو فالو کر کے علاج کرتے ہیں، چاہے اس میں ڈائٹری ایڈوائز ہے، چاہے اس میں میڈیسن کی ایڈوائز ہے، چاہے اس میں ایکسرسائز ہے، جس پہ وہ مل کے کام کرتے ہیں ان کو رزلٹ ملتا ہے. تو کائنڈلی ان چیزوں سے بچیں اور پراپر ٹریٹمنٹ لیا کریں. السلام علیکم.